نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلندر صلوات اللہم صلی محمد و آلہ وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا و برق الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا وزاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان الیک المشتقى و علیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ممکن حد تک بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وختم النبیین بالقاسم محمد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی آدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا حاضر الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ مرحوم مغفور مجلس کی اس صفحہ اعلیٰ کی اساس رکھنے والے جناب نصرت عباس مرحوم کے اور اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی قبولیت آپ چاہیں اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ آج کی صفحہ اعلیٰ اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ کے ایک لفظ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے
اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی یاد حاضرین محترم ذی وقار عزاداران، ارشاد باری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسول، اور رسول پر ایمان، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور رسول پر ایمان، یؤتکم کفلین من رحمتہ، پھر وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا کرے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے ایک نور جعل کرے گا، ایک نور بنائے گا، تمشون بِہ، جس کی روشنی میں تمہیں چلنے میں آسانی سے، جس کی روشنی میں تم چلو گے منزل پہ پہنچ جاؤ۔ آیت کا انداز بڑا عجیب ہے اور عجیب سے گھبرائیے نہ، ہمارے ہاں لفظ عجیب ذرا اور طرح سمجھے جاتے ہیں، لیکن جو بندے مظہر العجائب کو مانتے ہیں انہیں عجیب کے معنی پتہ ہے۔ یہ میں لفظ عجیب قرآن سے سمجھا دوں کہ قرآن عجیب کسے کہہ سکتے؟ جب جناب سارہ کو زندگی کے آخری حصے میں بیٹے کی بشارت ملی تو انہوں نے کہا یہ امر عجیب ہے، یہ امر عجیب ہے کہ جس عمر میں بیٹا نہیں ہو سکتا اس میں بیٹا آ جائے تو یہ امر عجیب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مظہر العجائب اسے کہتے ہیں جو وہ کرے جو نہیں ہو سکتا، تو اسی کو ذہن میں رکھ کے عجیب سمجھیے۔ یہ عجیب وہ نہیں سمجھنا جیسے ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا عجیب ہے۔ اردو میں عجیب کے معنی اور ہیں، عربی میں عجیب کے معنی، وہ لفظ جب زبانوں میں رائج ہوتے ہیں تو پھر ان کے معنی ماحول کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، پھر بندے اپنی مرضی کے مطابق اسے استعمال کرتے ہیں۔ بڑی عجیب آیت ہے جس میں مالک فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لائیں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور جب متقی بن جاؤ آمنوا برسولہ تو پھر رسول پر ایمان لاؤ۔ خطاب بھی ایمان والوں سے اور حکم بھی ایمان لانے کا۔ میں بات آپ سے چھین نہیں سکتا، آپ خود ہی بولیں گے۔ خطاب بھی ایمان والوں سے اور پھر دعوت بھی ایمان لانے کا، لیکن ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہوئے پہلے فرمایا کہ اتقوا اللہ، بیٹے دیکھنا نہیں، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ تو متقی عرف عام میں اسے کہتے ہیں جو نمازی ہو، روزے دار ہو، مستطیع ہو تو حج کرے، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دے، منکرات سے بچے، معروف پہ عمل کرے، جھوٹ سے بچے، بددیانتی نہ کرے، تو بندے اسے متقی کرے۔ میں کبھی کبھی خاموشی کو بھی ذات سمجھتا ہوں، اسے لوگ عرف عام میں متقی کہتے ہیں کہ یہ بندہ متقی۔ اور اگر کوئی بندہ اتنا بڑا نمازی ہو تو فجر کی اذان بھی خود ہی پڑھتا اور جب مسجد میں اذان پڑھنے جائے تو دیوار پھلان کے جائے، تو حجویری ٹاؤن میں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے،
کہ یہ دیوار پلانگتا ہے اور پھر اذان پڑھتا ہے، نہیں اس پہ FIR ہو جائے گا، پولیس پکڑ لے گی، وہ لاکھ کہے میں اذان دینے جا رہا تھا، اللہ کے گھر جا رہا تھا، وہ اللہ کے گھر دیوار پلانگ کے جانے کی، چاہے نماز پڑھنے ہی جا رہا، اور بات صرف پھر اللہ کے گھر کی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تقوی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں دیواروں کے راستے جاؤ، تقوی یہ ہے وَاتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تقوی یہ ہے کہ گھروں میں دروازوں کے راستے آؤ۔ اب اس میں استثنائی کیفیت نہیں ہے کہ کس کے گھر دروازے کے راستے جاؤ، جس کے گھر بھی جاؤ دروازے کے راستے جاؤ، بندہ سکھ ہو تو دروازے کے راستے، عیسائی ہو تو دروازے کے راستے، ایتھیسٹ ہو تو دروازے کے راستے، یعنی دہریہ ہو تو دروازے کے راستے، گھر کسی کا بھی ہو، اگر دیوار پلانگے گا تو متقی نہیں ہے۔ اور اگر رسول خود کہہ دیں کہ انا مدینۃ العلم، جی سلامت رہے وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ علی کو چھوڑ کے نماز میں مر بھی جائے تو متقی نہیں۔ یہ آپ سلامت رہے آپ کی زندگی، کیونکہ رسول نے فیصلہ کیا، اور قرآن کہہ رہا ہے وَاتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں دروازوں کے راستے آؤ، اور رسول کا دروازہ ہے علی، رسول کا دروازہ ہے علی۔ کسی کی مجبوری ہو تو وہ موبائل دیکھ لے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو تو کوشش کریں کہ میری طرف ہی۔ اور یہ بات بھی میں اپنی خدمات عالیہ میں عرض کر دوں، یہ جو مجلس آداب کے بعد کہا جاتا ہے کہ آج بڑا مزہ ہے، یہ بڑی بازاری لفظ ہے، یہ اچھی لفظ نہیں ہے، مجلس کا لطف ہوتا ہے، مزہ نہیں ہوتا، اور لطف کسی کو اتنا ہی آتا ہے جتنا اس کا لطیف سے تعلق ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آسان کر کے بولیں، آپ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ لطف کسی کو اتنا ہی آئے گا جتنا اس کا لطیف سے تعلق ہے، لطیف سے دور ہے تو لطف آئے گا ہی نہیں۔ اچھا میں یہاں روک لوں، پھر میں آیت کی طرف پلٹتا ہوں۔ آج بھائی کہہ گئے ہوں کہ لطیف اور لطف، اس پہ تھوڑی سی بات ہو۔ یہ لطیف کیا ہوتا ہے؟ لطیف کی ضد سے پہچانا ہے۔ لطیف کی ضد کیا ہے؟ لطیف کی ضد ہے کثیف، کثیف ضد ہے لطیف۔ اب یہاں پہ پڑھے لکھے نوجوان، پڑھنے والے نوجوان، کالجز میں جانے والے نوجوان جنہوں نے فزکس پڑھی ہے وہ بھی کرتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ لطیف اس وجود کو کہتے ہیں جس سے روشنی گزر جائے۔ میں شکر گزار ہوں جو ہاتھ اس کو، لطیف اسے کہتے ہیں چلیں گزر جائیں کو چھوڑ دیں۔ یہ ذرا وزنی جملہ ہو گیا، بھاری پڑ گیا نا، وزنی نہیں بھاری پڑ گیا۔ لطیف اسے کہتے ہیں جو روشنی روکے نہ، جو روشنی روکے نہ، روشنی پہنچائے، اسے لطیف کہتے ہیں، اور جو روشنی روک لے اسے کثیف کہتے ہیں۔ اور کثیف، میں اور آپ کثیف ہیں، ہمارے جسم کثیف ہے، توجہ فرمائیے، روشنی گزرتی نہیں ہے۔ میں گڑا ہوں، یہ روشنی ہے، یہاں سایہ ہے، سایہ کیوں ہے؟ سایہ چونکہ جسم نے روشنی روک لی، تو جتنے جسم نے روشنی روکی ہے اتنا پیچھے اندھیرا ہے۔ ذرا بیدار رہیے گا، جتنی جسم نے روشنی روکی اتنا پیچھے اندھیرا ہے، مصطفیٰ کا سایہ نہیں ہے۔ جسے بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے۔ میرے رسول کا، میں بڑے عرصے بعد یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اور میں مرحوم کی خواہش پر حاضر ہوا ہوں
میں فکرہ کہنے کے بعد بیدار چہروں کی زیارت کروں گا. مصطفیٰ کا سایہ نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کے پیچھے اندھیرا نہیں ہے. آپ سلامت، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آپ جی سلامت. رسول کے پیچھے، رسول کے پیچھے اندھیرا نہیں، کیونکہ وجود رسالت یہ سورج، چاند، ستارے، یہ مصنوعی روشنیاں، یہ کمکمیں، یہ شمعیں، یہ چراغاں، ان کا اثر، میں ان کے سائے کی بات نہیں کر رہا. کیوں؟ توجہ. سورج کا سایہ، سورج کی موجودگی میں سایہ اس کا ہوگا جو محتاج شمس. آپ نے غور نہیں فرمایا، میں قریب لے آؤں گا. جو روشنی کے ذرائع کا محتاج ہے نا، اس کا سایہ ہوگا روشنی کے ذرائع میں. مصطفیٰ کا سایہ سورج اس لیے پیدا نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ کبھی کبھی سورج پہ پیر رکھ کے معراج پہ بھی چلے. سلامت زندگی آپ کی آباد ہے. بہت شکریہ، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. آپ کے سننے سے مطمئن، داد مانگنا نہیں پڑ رہی، مخاطب نہیں کرنا پڑ رہا، اور آپ خود ہی بول رہے ہیں. سورج، چاند، ستارے، اور پھر ایک اور بات ہے. چلیں یہ تو یہ نئے زمانے کا چراغ ہے نا، توجہ فرمائیں، یہ نئے زمانے کا چراغ ہے. پہلے تو وہی چراغ ہوتے تھے. میں فکرہ کہوں گا تو سارے نحال ہو جاؤ. پہلے وہی چراغ ہوتے تھے جسے حسین نے بجھا دیا. جیسے میرے مولا حسین نے بجھا دیا. سلامت. میرے مولا حسین نے جس چراغ کو بجھا دیا، اور یہاں میں ایک فکرہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ میرے مولا حسین نے چراغ بجھایا کیوں؟ چونکہ رسول نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح، حسین ہدایت کا چراغ ہے. تو حسین نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے صاحبان ایمان کا ایمان بتایا. وہاں والے چراغ نے یہاں والا چراغ بجھا کے اپنے بیٹھے ہوئے سامنے توحید پرستوں کے لیے سہولت پیدا کی کہ ان کے دلوں میں میری معرفت کے باب میں ایک دیے کا شرک نہ ہو. ایک دیے کا بھی مل کے بولو حیدری. بہت سلام. آپ دیئے ایک دیے کا بھی شرک نہ ہو، ایک دیے کا بھی شرک نہ ہو. میرے مولا نے چراغ بجھایا، اور بھائی توجہ، بجھے ہوئے چراغ میں جو حسین دیکھ لے وہ حسین کے ساتھی ہیں. بجھے ہوئے چراغ جو حسین دیکھ لے وہ حسین کے اصحاب ہیں، وہ حسین کے جانثار ہیں، وہ انصار حسین. اور یہ ہیں انصار. یہ جو کربلا میں تھے نا، مجھے یاد کروائیے گا، اگر میں زیادہ آگے نکل جاؤں تو میں پھر لطیف کہوں. توجہ فرمائیے گا، یہ ہے انصار. اور یہاں ہمارے ایک مرض چل پڑا کہ نصرت کا ترجمہ مدد کرتا. کہتے ہیں نصرت کا ترجمہ مدد. بھئی نصرت اور ہے، مدد اور ہے. ہاں، مدد محتاج مانگتا ہے. ہاں، چلے
پڑھ رہی لفظ تو میں اسے ہلکا کر دیتا ہوں. مدد ضرورت مند مانتا ہے اور نصرت مختار بھی مانتا ہے. توجہ. ایک فکرہ چلیں نصرت یہاں موجود ہوگا سن رہا ہوگا میں اسے ہی ہدیہ کرتا ہوں. توجہ فرمائیے گا, فکرہ سنیے گا. بتا دوں ناصر میں اور مددگار میں فرق. حسین نے سامنے بیٹھے ہوئے ناصرین کے سہولت کے لیے مددگار سے کہا عباس چراغ بجھا. میرا سلام ہے جی. بہت اچھا آپ نے سنا, لیکن بات وہی لطیف کو. لطیف وہ ہے جس سے روشنی گزرتی. تو یہ سورج چاند ستارے رسول کے آگے کوئی معاملہ کرتی نہیں. ذرا گاڑی اردو ہو گئی. یہ رسول کے آگے کوئی معاملہ کرتی نہیں ہے. یہ کیا کھیلتے ہیں باغ رسالت کے سامنے. بھائی رسول تو تب بھی تھے جب سورج نہیں تھا. رسول تو تب بھی تھے جب سورج نہیں تھا. چلیں میں نوجوانوں کے لیے چونکہ میں اصطلاح رسول استعمال کرتا ہوں تو نوجوان نہیں سمجھے. جو محمد ہے تب بھی تھا. اب یہ جو محمد ہے تب بھی تھا جب یہ سورج نہیں تھا. جب سورج ہی نہیں تھا. صرف یہ نہیں کہ سورج نہیں تھا, کوئی گلیکسی نہیں تھی, کوئی کہکشاں نہیں تھی, ہاں کوئی ایسی شے نہیں تھی جو شے سے بنی. میں نے اپنے اور نہیں فرمایا, کوئی ایسی شے نہیں تھی, جیتے رہو سلامت رہو, جو شے سے بنی. اور وہ تھے جو لا شے سے شے بناتے. سلامت رہو, وہ تھے جو لا شے سے شے بناتے. سایہ تو تب بھی نہیں تھا. سایہ تو تب بھی نہیں تھا. میں عنوان پہ آ گیا. سایہ تب بھی نہیں تھا. نور کبریا تھا اور یہ تھے. نور کبریا تھا اور یہ تھے. اب بتاؤں محمد کے پیچھے محمد, محمد کے پیچھے محمد, محمد کے پیچھے محمد, محمد کے پیچھے محمد. میں خلقت پہ بات نہیں کر رہا, عقل کا گھوڑا نہیں دوڑا رہا. وجود محمد سے گزرے ہوئے اللہ کے نور کو علی کہتے ہیں. وجود محمد سے میں جسم نہیں کہہ رہا. نہ رکنا ذرا. میں جسم نہیں کہہ رہا, میں وجود کہہ رہا ہوں. میں جسم نہیں کہہ رہا, میں وجود کہہ رہا ہوں. جسم اور ہے, وجود اور ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو جسم اور وجود میں فرق بتاؤں. اللہ کا جسم نہیں وجود ہے. اللہ کا جسم نہیں وجود ہے. وجود محمد سے گزری ہوئی روشنی کو علی کہتے ہیں. علی سے گزری ہوئی روشنی کو حسن کہتے ہیں. اور جو نور علی سے گزر کے آئے وہ محمد کا بیٹا ہے. جو نور علی سے گزر کے آئے وہ مصطفیٰ کا, وہ میرے رسول کا بیٹا. اور بیٹے بھائی توجہ, ایک میں ذرا تھوڑی زحمت دوں. نبی نے بیٹے دے کر بیٹی لی. نہیں غور نہیں فرمایا. بیٹے بھی تھے نا رسول. تو اللہ تو اپنے حبیب کی مرضی کے سوا کچھ کرتے ہی. قبلہ بھی بنائے تو اسی کی مرضی. جب بیٹے دیے
تو پھر واپس تو لیتا نہیں. اس نے رکھ دیا انتخاب رسول کا کہ بیٹے رکھے یا بیٹی. کون مقابلہ مقایسہ کون کرے گا؟ یہاں نہ مفاخرہ ہے، نہ مقایسہ ہے، نہ مقابلہ ہے، نہ مناظرہ ہے، نہ مباحثہ ہے. جہاں عقل دم توڑ دے وہاں سلمان کی جوتی شروع ہوتی. جس جوان کا ہاتھ ابھی اٹھا نہیں، جہاں عقل دم توڑ دے، توجہ فکرات میں مکمل کروں گا، جہاں عقل دم توڑے وہاں سلمان کی جوتی شروع ہوتی ہے، اور جہاں سلمان ختم ہو جائے وہاں فضا کی نالین شروع. جہاں سلمان ختم ہو جائے سلامت رہے. اب بولو حیدر. کوئی مقایسہ نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی مکالمہ نہیں، کوئی مناظرہ نہیں. سننے والوں کو پیاس لگتی. ہاں بھائی توجہ. کوئی مناظرہ، مباحثہ، مکالمہ، مقایسہ، مفاخرہ، مباہلہ نہیں. توجہ. اس وقت تک حجت میں دم ہی نہیں تھا کہ مباہلہ کرے جب تک بطول آئی نہیں. کاس ہو گئے آپ. فکرہ بہت بڑا استاد سے. اس وقت تک حجت مباہلہ کے لیے نہیں نکلی جب تک شہزادی آئی نہیں. اور یہ شہزادی ایسے نہیں آئی، بیٹے گئے. ویسے باقی کائنات کے لیے قانون ہے. توجہ توجہ. نیاز حسین اب حدیث عاشق بھائی ذہن میں رہے تو فکرہ پھر کرو. ویسے قانون ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے بعد. توجہ فرمائیے. پیچھے ذرا لے جاؤں گا. بی بی مریم بطول ہیں، بطول. اور جو معصومہ نہ ہو وہ بطول نہیں. توجہ. جو معصومہ نہ ہو وہ بطول نہیں ہوتی، جو بطول ہو وہ معصومہ ہوتی. وہ معصومہ بھی اس کی عصمت پہ سوال اٹھا تو ایک حجت نے گواہی دی. حجت جو گود میں پڑی تھی اس نے گواہی دی. یہ گواہیوں کا باب بھی بڑا عجیب ہے. کس کی گواہی کا کیا نصاب کہاں ہے اس پہ بعد میں بات کر لیں گے. حجت نے گواہی دی تو بی بی مریم کی عصمت دشمنوں پہ واضح ہوئی. عصمت واضح نہیں ہوئی، دشمنوں پہ واضح ہوئی، مخالفوں پہ واضح ہوئی. یعنی مریم کو عیسیٰ کی گواہی کی ضرورت ہے. بی بی مریم کو عیسیٰ کی گواہی کی ضرورت ہے. مگر عیسیٰ کے 4 فخر عیسیٰ مرد ایک چادر کے نیچے تھے. چاروں حجت. ایک امام الانبیاء، ایک مشکل کشائے انبیاء، 2 وارثان انبیاء. یہ 4 چادر کے نیچے فرشتوں نے گواہی مانگ لی. اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے گواہی دی ہم فاطمہ. شاباش. آپ جیئے سلامت میں. میں اب فکرہ کہوں گا. میں بیدار بندوں سے مخاطب ہوں. میں اب تقریر شروع کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے کہا ہم فاطمہ. ایک ایک لوحے عقیدہ پہ ہم تحریر ہو جائے تو پھر فکرہ کہوں ہم فاطمہ. اور جو اس ہم کے وجود سے حسن بن کے نکلا، اس ہم کے وجود سے. اب یہ سلامت رہے.
میرا سلام ہے. بڑا اچھا آپ سنیں. ایسی باتیں کم لوگ سنیں. آپ نے بہت اچھا سنا. یہ میرے مولا حسن ہے. اچھا پھر ایک بات ذہن میں رکھنا, لوگوں نے میرے مولا حسن کے نام کے ساتھ لکھا شہزادہ عام لکھا نا, تو یاد رکھنا یہ صفت ہر امام, سارے آمن کے امام ہیں. ہاں امام تو فساد نہیں کرتا, امام کی وجہ سے فساد نہیں ہوتا. بندوں میں فساد وہ امام کرواتے ہیں جنہیں بندے امام بناتے ہیں. شاباش, کیا کہنے آپ, بندوں میں فساد وہ امام کرواتے ہیں جنہیں بندے امام بنائیں. تو یہ سارے آمن کے امام, لیکن بھائیات ذہنوں میں آ گیا مولا سخی ہیں, مولا حسین ہیں. توجہ فرمائیے. ویسے اگر میں مولا حسن پڑھوں تو دونوں شہزادوں کا نام حسن. آپ پریشان ہو گئے. دونوں شہزادوں کا نام حسن. اگر دونوں کا نام حسن نہ ہوتا تو تسمیہ حسنین نہ ہوتا. کچھ بندے حیران ہو گئے. ہاں تسمیہ اچھلے میں فکر آسان کر دیتا ہوں. حسین کے نام کے نیچے جو دو نقطے ہیں نا وہ حسن کے احترام میں ہیں. شاباش جو ہاتھ اٹھا سکے ہیں. آپ دیئے آپ کی زندگی مولا حسین کے جو مولا حسین کے نام کے نیچے دو نقطے ہیں وہ مولا حسن کے احترام میں. اور یہ تسمیہ جو ہے نا, تسمیہ یہ ذرا سمجھ لیں تسمیہ کیا ہے. اردو میں واحد جمع ہی ہوتی ہے, عربی میں صرف واحد جمع نہیں ہے. پہلے واحد ہے پھر تسمیہ. ایک ہو تو واحد, دو ہو تو تسمیہ, دو سے زیادہ ہو تو پھر جمع. تو چادر کے نیچے تو دو ہی بیٹے تھے. چادر کے نیچے کتنے بیٹے تھے؟ دو تھے. تو پھر جب اللہ نے کہا تھا ام فاطمہ و ابوہا و بالوہا, تو پھر اللہ کہتا وہ بنیہا, یہ فاطمہ ہیں, یہ ان کے شوہر ہیں, یہ ان کے بابا ہیں, یہ ان کے دو بیٹے ہیں. لیکن اللہ نے کہا بنوہا. بنوہا تب کہا جاتا ہے جب دو سے زیادہ ہوں. اس کا مطلب ہے سارے بیٹے وجود سیدہ میں. شاباش. میں ایک مسئلہ حل کر کے پھر عنوان پہ آ رہا ہوں, جھاگنا. سارے بیٹے وجود سیدہ میں نہا تھے. اب پوچھنا نا ظہور کب ہوگا؟ ظہور تب ہوگا جب بطول چادر ہٹا. شاباش. آپ جیئے جب سیدہ حجاب ہٹا دے ظہور ہو جائے. یہ سلامت. یہ واحد ایک, تسمیہ دو, جمع دو سے زیادہ. زیادہ ہوں تو پھر جمع. یہ تسمیہ کیا ہوتی ہے؟ مثلاً سکلین دو مرکز. کئی بار ایک بندے کا نام ہی رکھ لیا جاتا ہے سکلین. چلیں میں کسی کے نام پہ اعتراض نہیں کر رہا, لیکن سکلین کے معنی ہے دو مرکز. ستین کے معنی ہے دو بیٹے. ستین کے معنی ہے دو بیٹے. حسنین کے معنی ہے دو حسن. دارین کے معنی ہے دو جہان. توجہ. لیکن ایک فکرہ میرا دل چاہ رہا ہے میں ہدیہ کر کے جاؤں. یہ تسمیہ سمجھاتے سمجھاتے. ہاں حسین حسن کے ساتھ کھڑے ہونا تو حسنین ہیں, اور حسین اگر عباس کے ساتھ ہو تو حرمین ہیں. یار جسے بات پہنچی وہ ہاتھ اٹھائے. میرا سلام. آپ جائیے سلام. میرا سلام. آپ جائیے. یہ تشریف صدا سلام. مولا
عباس کے ساتھ کھڑے ہو قیامت تک یہ حرمین. اور بندے جب بڑا مجھے لطف آتا ہے جب عزادار کہتا ہے بین الحرمین کھڑا ہوں. جب عزادار کہتا ہے بین الحرمین کھڑا ہوں بڑا لطف لیتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ حرمین کے معنی کیا ہے. جب عزادار بین الحرمین کھڑا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کہاں کھڑا ہوتا ہے, اسے خود خبر نہیں. اور بندے یہ سمجھتے ہیں کہ مولا حسن چونکہ تعارفی اس حوالے سے کہ بڑے خوبصورت ہیں. توجہ, عجیب بات ہے بھائی, بیٹا رسول کا ہو اور حسین نہ ہو. میں فکرہ پہ فکرہ کہہ رہا ہوں, کچھ بندے ابھی آواز بچا کے بیٹھے ہیں. کیسے خوبصورت نہیں ہوں گے؟ جسے محمد یوں کریں وہ یوسف ہے, جسے یوں کریں. شاباش, جی سلامت رہے. چلیں میں فکرہ آسان کر لیتا ہوں. جسے مصطفیٰ ماتھے سے اتار دے وہ یوسف ہے, جسے کندھوں پہ بٹھا دے وہ کتنا حسین ہے. چلو حسن پہ تو بات ہی نہ کرو, تو سخی کتنے کتنے سخی. میں سخاوت پہ ایک فکرہ پڑھ رہا ہوں, توجہ. اگر کسی بندے کی سمجھ میں آئے اور پھر وہ آواز بچائے تو پھر فیاض اس کی بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی. میں فکرہ دونارے لا رہا ہوں. بتاؤں حسن کتنے سخی ہیں؟ حسن نے جانے سے پہلے ہمیں حسین دیا. یار کسے فکرہ سناؤں میں؟ شاباش, آپ جیئے سلام آپ کی زندگی. حسن امیر نے جانے سے پہلے ہمیں حسین دی. اور جس بندے کو میرے مولا حسن کی شجاعت کا نہیں پتا کہ حسن بہادر کتنے, اب بہادر میں اسے نہیں بتا سکتا جب بہادر کو بہادر کہتا. توجہ, بہادر کتنے ہیں؟ میرے مولا حسن صفین کے میدان میں دریا پہ قبضہ ہوا. مولا امیر نے فرمایا حسن بیٹا قبضہ لو. جب میرے مولا نے فرمایا نا حسن قبضہ لو تو مالک نے مالک سے کہا, جو روز مجلس میں جاتا ہے اسے سمجھ آئے گی, جسے سمجھ نہیں آئی اسے آسان کر دو. مالک اشتر نے مالک کائنات سے کہا مولا کتنے سپاہی نال ساتھ بھیجوں؟ فرمایا ساتھ بھیجنے کی ضرورت نہیں, حسن ہے, ساتھ نہیں بھیجنا. میرے مولا حسن بابا سے پوچھتے ہیں بابا قبضہ لینا ہے, تلوار نکالنی ہے یا نہیں؟ یار جاگو, تلوار چلانی نہیں, نکالنی ہے یا نہیں؟ فرمایا نہیں, نکالنی ہوتی تو عباس بھیجتا. شاباش, تلوار نکالنا ہوتی تو عباس بھیجتا. تلوار نیام میں رہی. حسن نے گھوڑا فرات کے کنارے پہ دوڑایا, دشمن نے قبضہ چھوڑا. شجاعت حسن پڑھنے جا رہا ہوں. دشمن نے قبضہ چھوڑ دیا. مالک اشتر آواز لے کے کہتا ہے مولا جس کے گھوڑے کے دوڑنے سے دریا ہمیں مل گیا اسے لڑنے کی اجازت دے. مولا فرماتا ہے مالک تم نہیں چاہتے زمین پہ کوئی سانس لینے والا باقی ہے؟ یہ شجاعت حسن ہے. آپ کی زندگی حق سلامت ہے. یہ میرے مولا حسن کی شجاعت اور میرے مولا کا علم. توجہ توجہ, جو بندہ سو گیا وہ فکر ضائع کر دے گا. حسن کے علم کا معیار یہ ہے کہ حسن 21 رمضان کی شام علی کی جگہ پہ بیٹھے.
آپ جیئیں سلامت رہیں. اور یہ ایمان والوں کے لیے مقامات حیرت ہوتے ہیں. ہاں ایمان والوں کے لیے مقامات حیرت ہوتے ہیں. مومن کی نشانی ہے حیران ہونا. منافق پریشان ہوتا ہے, مومن فضائل پہ حیران ہوتا ہے. کیونکہ جب عجیب ہو جائے نا تو پھر حیرانی بنتی ہے. توجہ فرمائیے گا. میرے لیے سب سے بڑا زندگی کی 50 سالہ زندگی سب سے بڑا مقام حیرت وہ ہے جب میں نے قبر علی دیکھی. میں نے کہا واہ اللہ کتنی عظیم ہے تیری توحید. اسے بچانے کے لیے علی کی بھی قبر ہے. یہ مقام حیرت ہے. 40 ہجری میں مسجد کوفہ سے جنازہ اٹھا. کوفہ سے جنازہ اٹھا. دس سال گزرے. 10 سال. غور فرمائیے. رسول کے بعد پہلا جنازہ رسول کی بیٹی کا. بندے حیران ہو جائیں گے. میں نے یہ ذکر اس لیے کیا ہے کہ دن صرف 4 رہ گئے ہیں بطول کے زخمی ہونے میں. کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ ربیع الاول آ گیا اور آل محمد کا گھر آباد ہو. 2 ربیع الاول کو جلا بطول کا دروازہ. ہاں ایک فکر میں ضرور کہوں گا, مصائب میں جلدی نہیں کروں گا. رسول کے جنازے نے تاریخ آتی ہے, وہ گھر جا کے اس فکر کروائیں گے. رسول کے جنازے میں بطول کے جنازے سے زیادہ بندے تھے. اب دونوں جنازوں کو دیکھیں, دونوں میں کتنے لوگ تھے. نہ روئے ہم رسول پہ جس کا آخری خطبہ سننے 1.25 لاکھ آئے تھے. اس کے جنازے میں 9 آئے تھے. میرے رسول کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ رسول شہر مدینہ میں بطول جیسی بیٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں مثالیں نہیں دیتا, ایک بات ضرور کہتا. میں نے ماں دفنائی تو ساتھ والی جگہ پہ میں پہرا دیتا ہوں کہ یہ میری جگہ ہے, میں نے یہاں دفنایا.
75 या 95 दिन बाद रसूल की बेटी गई है। चलो बाकी मुकद्दमे छोड़ दो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। बेटी की कब्र बाप के पहलू में बन सके इतनी भी क्या नहीं है वरासत बतूल की? शाबाश, आप बड़े तैयार बैठे। मैं अपना आप बचा के मजलिस नहीं पढ़ता, पता नहीं कब आखिरी हो जाए। एक फिक्रा में नबियों के सुल्तान के मसाइब तौर कह रहा हूं, समझने वाले समझेंगे। शुक्र है आखिरी वक्त में रसूल ने पानी नहीं मांगा। मेरी जिंदगी हो सलामत हो। मेरे मौला रसूल ने फरमाया जो मुसीबतें मुझ पे आई हैं, जो मसाइब मुझ पे आए हैं, वो किसी नबी पे नहीं। सोचता रहा मैं कौन से मसाइब यार जिसे नजर नहीं आता ना, बंदे बाद में बातें करते हैं, उसके लिए आसान होता है, जिसे सुनाई नहीं देता उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जो सब देख रहा है, जिसे सब पता है, जिसे सब पता है। मैं हजरत साहल इब्न साद शरवजी की एक रिवायत पढ़ के मौला हसन के मसाइब पढ़ता हूँ, इससे आपको रसूल के मसाइब का पता चल जाएगा। साल कहते हैं एक दिन रसूल घर से निकले, नमाज पढ़ाई, ताकीबात से फारिग होके नमाजियों की तरफ रुख किया, दाढ़ी आंसू से भीगी हुई थी। मैंने पूछा या रसूलल्लाह रोए क्यों? फरमाया रोने की वजह ना पूछ, बस मेरे बाद कैदियों का तमाशा न देखना। ये कौम, इस कौम के बच्चे, इसके जवान, इसके बुजुर्ग, बेटियां, बहनें, माएँ, आज 1 महीना 26 दिन गुजर गए, स्यापोश हुए। 10 मुहर्रम के बाद जब 72 जनाजे उठे, हाँ 28 सफर के इंतजार में अपने ये 2 महीने गुजार दिए। आज मेरा दिल चाह रहा है कि उसके जनाजे पे मातम करें। जिसका जनाजा बरामद होगा वापस नहीं जाएगा। शाबाश, सलामत रहें आप। जिनकी आवाजें बुलंद हो गई, जिनके रुखसार फीक गए, कुछ मकामात फिक्र नौजवानों के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं ताकि वो किताब पढ़ें और उन्हें हकायक का पता चले। मोहम्मद इब्ने अशस मलऊन, इसने पहला तमांचा मारा हुसैन को। शाबाश, शर्माना ना। अशस का बेटा है मोहम्मद इब्ने अशस, जिसने हुसैन को पहला तमाचा मारा। इसकी बहन है जोधा बिनते अशस, जिसने मेरे मौला हसन को जहर दिया। जाके किताब देखना ये किसके रिश्तेदार हैं, फिर फैसला करना किसने मारा है, शियों ने या किसी और ने। जहर दिया मेरे मौला को, ये जहरे हिलाहल था। मुझे भाई ने रास्ते में वकील साहब ने कहा कि जहर के मुतालिक बताना। मैं जहर के मुतालिक बताऊंगा, यहाँ आदमी जवान बैठे, मेरी बेटी हैं, किसी के दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। मैं इमाम हसन के बदन का हाल नहीं बताता, लेकिन जहर का असर बता देता हूँ। इतना जहरीला
اگر سمندر میں پھینکا جائے سارے جانور مر جائیں. شہزادی آپ کو سلامت رکھے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ پہلی بار زہر نہیں ملی میرے امام کو. ہاں یہ 7ویں بار ہے جو میرے مولا کو زہر ملی. 7ویں بار. کبھی زین میں زہر دی گئی, ایسی زین بھی بنوا کے بھیجی گئی کہ اس پہ مولا بیٹھے گئے. اندازہ کرو وہ زہر کتنی خطرناک تھی جو زین سے بدن میں اثر کرتی. یہ آخری بار جودہ نے دی ہے اور پلا کے شربت کہتی ہے تھوڑا اور پئیں. مولا فرماتے ہیں ضرورت نہیں, قاسم اسی سے یتیم ہو جائے. مرحبا. سیدہ سلامت رکھیں. آپ نے دیر تک ماتم کرنا ہے, لیکن میں شبیہ تابوت برآمد کروانے سے پہلے ایک گزارش ماتمیوں سے کروں گا کہ جب تابوت آئے لانا اس وقت جب میں مولا حسن کی گھر میں آمد واپسی پہ پڑھ لوں, پھر تابوت لانا. لیکن ایک گزارش کروں گا جب تابوت آئے نا بعد میں چننا, پہلے کتاروں میں دونوں طرف کھڑے ہونا, رستہ دینا, کیونکہ تابوت اس کا ہے جس کی بہنوں کو لوگ 9 گھنٹے سلامت رہو, سلامت رہو, نسلیں آباد رہیں. بطول کی اولاد کے غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھو. میں نہیں کہتا جسے رونا نہ آئے وہ منہ چھپائے. میں کہتا ہوں آج جنازہ ہے, جسے رونا نہ آئے وہ رونے والی شکل بنائے. اگلا فکرہ کہہ رہا ہوں, آپ جیسے صاحبان معرفت نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. مولا کو زہر مل گئی, مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا میں مہربان نہیں تھا, میں تم پہ اکرام نہیں کرتا تھا. میں ایک فکرہ کہوں گا, مجھے ماتمی جوان معاف کر دیں, بیٹیاں معاف کریں گی. جودہ حسن کے سامنے ایسے ہنسی جیسے اکبر کا قاتل علی کی بیٹی کے سامنے. شاباش. جی جی میں نوکر. جودہ مولا حسن کے سامنے ایسے ہنسی جیسے علی اکبر کا قاتل. اکبر پالنے والی کے سامنے ہنسا. تیار ہو گئے جوان, میں انتظار نہ کروں. حضرات سنو گے, زہر ملنے کے بعد 28 صفر کی رات پوری کائنات کا سہارا دیواروں کے سہارے پہ چلا. آئے پوری کائنات کا سہارا دیواروں کے سہارے پہ چلا. مولا نے سیدہ ام فروہ سلام اللہ علیہ کے پاکیزہ حجرے میں قدم رکھا. مالک داخل ہوئے حجرے میں. ام فروہ میرا بستر بنا. کیا حوصلہ تھا قاسم کی ماں کا. حسن آواز دے کے کہتے ہیں یہ میرا آخری بستر ہے, یہ سوچ کے بنانا. بی بی نے بستر بنایا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. فکرہ میں کہوں گا اگر تم تک پہنچ گیا, اتنی سلوٹیں بستر میں پڑی جب حسن لیٹے. نہیں ماتم آتا نا آپ کو. سلوٹیں کب پڑتی جب کوئی تڑپتا ہے وہ منہ چھپا لے جسے رونا نہیں آتا. کہوں فکرہ اتنی سلوٹیں پڑی جتنے فاطمہ کی سند کے پرزے تھے. نوجوان شرما کے نہ روئے. در پہ حسن, بستر پہ سلوٹیں,
فرمایا میں فرما جی میں نوکر تیرا تم ہاتھ میں یہ مالک کر میں تیرا نوکر ہوں میں آرام سے گئی اتنی سلوٹیں پڑی جتنے حسن کی ماں کی سنت کے پرزے ہوئے تھے عزادارو حسن آواز دے کے کہتے ہیں فرما میرا قاسم کا ہے میں چاروں تھک جائیں گے آپ میں چاروں سانس لے کے روئے میرا قاسم کا ہے میں نے کبھی نہیں کہا شہزادی نے کہا سو گیا آل محمد کے گھر رات نیند نہیں ہوتی فرمایا اپنے مصلی پہ حسب معمول نماز پڑھ رہا فرمایا جا اٹھا لا آج نماز مصلی پہ نہیں میرے سینے پہ پڑھے قاسم کو آج ہی پتہ چل جائے گرم زمینوں پہ نماز پڑھتے کیسے تیری روانی سلامت رہے شہزادی قاسم کو اٹھا کے لائیں بابا آپ کا سینہ بڑا گرم ہے فرمایا یہ گرمی تیری یتیمی پہ ختم ہو جائے کیا ہے یہ حرارت تیری یتیمی پہ ختم ہو جائے فرمایا جائے قاسم پھوپھی کو بتا سیدہ فرواز کرتی ہیں مالک حکم نے میں بتاؤں 3 سال کا قاسم بتائے گا فرمایا نہیں میں قاسم کو بھیجوں گا ایسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے جو مادمی جوان بیٹھو میں ایک ایک چہرہ دیکھ رہا ہوں اگر میں دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی آئی ہے جو بھائی کا پرسہ لینے آئی ہیں نظاروں سنو گے میں حالت ایسی بناؤں گا کیا کیا حسن امام نے پہلے قاسم کا گریبان چاک آستینیں الٹتی مٹی فرش سے اٹھا کے قاسم کے سر میں میں کہتا ہوں اللہ کرے سر قاسم کا ہو تو پھر مٹی بطول کے گھر کی ہو کبھی کربلا کی مٹی قاسم کے سر میں نہ پڑے ادھر سنو گے فرمایا جا پھوپھی کو بتا گیا اور جانتے ہیں نا میری بہن کے دروازے کے آداب کیا ہیں شاباش بابا کیسے فرمایا دستک نہیں دینا دروازے کو ہاتھ نہ لگانا دہلیز پہ بیٹھنا آئے تطہیر پڑھنا میری بہن عالم غیر معلمہ سمجھ جائے گی ادھارو حسن کی موجودگی میں قاسم صحن میں یتیموں کی طرح چلے چلتے چلتے آ کے شہزادی کے حجرے کی دہلیز پہ بیٹھے قاسم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سیدہ فرماتی اما فضا دیکھ آواز قاسم کی ہے انداز یتیموں والا ہے تھک گیا میں قریب آ گیا دروازہ کھلا قاسم کے سر میں مٹی دیکھی اور مجھے جوان معاف کریں گے پہلی بار بلند آواز سے علی کی بیٹی نے کہا قاسم علی کی بیٹی کی آواز بلند ہوئی کہ اپنے حجرے سے عباس بغیر نالین کے دوڑے سیدہ یہ بلند کیوں بولی فرمایا قاسم کی حالت دیکھ عباس دیکھ کے کہتے کس نے بنائی قاسم کہتے بابا نے سیدہ فرماتی ہے عباس میں سمجھ گئی سیدہ سلامت رکھے جو ماتم کے لیے تیار ہو ایک ایک جوان ماتم کرے گا ادھر سننا سیدہ چلی جب مولا عباس بولے نا ہر حجرے کا دروازہ کھل گیا ہر مستور نکلی جس طرف شہزادی گئی نا میں رک جاؤں گا اسی طرف چلے مولا حسن کے حجرے میں آ گئے عباس پہلو میں کھڑے ہو گئے بہن سامنے کھڑی ہو گئی اب زہر ملا ہوا ہے میرے مولا حسن کی آنکھیں باندھے بستر پہ تڑپ رہے ہیں سامنے بہن کھڑی ہے پیروں کی طرف حسن امیر کی آنکھیں کھلی پیروں کی طرف علی کی عزت دیکھی حسن نے پیر سمیٹے یہ ماتم جو معرفت میں ہوتا ہے پیر سمیٹے فرمایا سیدہ آپ ہٹ جائیں میرے پیروں کی طرف کھڑی نہ ہو میں جلدی کر لیتا ہوں شہزادی آئی
मौला हुसैन खड़े, मोहम्मद हनफी हैं, कौन है, जाफर है, अब्बास है, जाफर अस्कर है, सारे बेटे अली के। मैं करीब आ गया हूँ। हसन अमीर ने वसीयतें शुरू की, एक एक हाथ पकड़ा हुसैन बादशाह के हाथ, सबके हाथ हुसैन 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 के हाथ में। जब सबके हाथ हुसैन के हाथ में दे चुके, हसन ने किसी की हुजरे में सिसकियों की आवाज सुनी। बताओ जवानों कौन था? मिट्टी पे उम्मुल बनीन का लाल आवाज दे के कह रहे मौला मैं किसके हवाले? फरमाया मेरे करीब आ। अब्बास करीब आए, अब्बास का हाथ पकड़ के बीबी ज़ैनब के हाथ में रख के आवाज दे के कहते अब्बास तू जान, ज़ैनब जाने। बीबी ज़ैनब आवाज दे के कहती है अब्बास मेरे हवाले, मैं किसके हवाले? हसन कहते लाओ मेरे सज्जाद को बुला के सैयदा का हाथ सज्जाद के हाथ में रख के हसन कहते हैं सज्जाद तू जान, तू भी जाने, कभी इस बाजार कभी उस बाजार। साहब मैं पढ़ूंगा, थकना ना। अदादारों, एक बार वसीयत मुकम्मल हुई, हसन का सर बहन की गोद में था, हुसैन करीब खड़े थे। हुसैन ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कासिम यतीम, फिक्रा में कहूं माफी देना, सबका मातम शुरू हुआ। हुसैन कहते बहन अलग हो के मेरी बात सुन, जो जवान हो। सैयदा ज़ैनब भाई के साथ अलग हुई। हुसैन आवाज दे के कहते हैं मैं हसन तैयार करता हूं, वो जो जन्नत से 2 कफन आए थे दोनों निकाल ले। जिस आदमी को समझ आई है वो मातम करेगा। भैया जनाजा 1 कफन 2, ऐसे जल्दी नहीं हो सकती। पहला कफन अब्बास और हुसैन ने मिलकर हसन को पहनाया। आदमियों सुनोगे, फिर हसन का जनाजा आगे से उन्होंने उठाया, जिनके जनाजे किसी ने नहीं उठाया। मैं क्या पढ़ गया हूं, तू क्या सुन गया? हसन का जनाजा आगे से उन्होंने उठाया, जिनके जनाजे किसी ने नहीं उठाए। जनाजा लेके घर से निकले, रुख रोज़े रसूल की तरफ कि कुछ मुसलमान किसी की क़यादत में जनाजा पढ़ने के लिए आ गए। अदादारों ये आवाज दे के एक आवाज आई हुसैन वापस ले जा, कहीं और दफना, हम हसन को रसूल के पास दफन नहीं होने देंगे। ये आवाज सुनना थी। अब्बास के दोनों हाथ हुसैन के पैरों पे आए, फरमाया एक बार इजाजत दे, फिर जहां चाहे हसन को दफन करना। फरमाया इजाजत है न मांग। भाई का जनाजा उठा, सबसे बड़ा मुसीबत का फिक्र पड़ू, हसन का जनाजा अब्बास के कंधे पे था। जब एक कदम आगे बढ़ा, एक सफेद रुमाल हिला, 70 तीर कमानों से निकला, हसन के जनाजे में पेवस्त हुआ। हसन का कफन स्वर्ग हो गया। भाई जनाजा लेके करो मातम 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 मातम। हाय हसन जनाजा लेके घर की तरफ चले, बहने इंतजार में खड़ी थी। हुसैन आवाज दे के कहते हसन का जनाजा बहनों के दरमियान रख दे। अदादारों, बहनों के दरमियान जनाजा आया, बहने बैठ के तीर निकालने लगी। हुसैन कहते आज निकाल लो, तुम्हारे हाथ खुले हैं। कल एक ऐसे जनाजे से गुजरोगी जिसमें तीर बड़े होंगे, मगर तुम्हारे हाथ गर्दन के पीछे बंधे होंगे। मातम हसन।